قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے دستور اور آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دستور اور آئین کا 5واں پارہ آج آپ نے سنا۔ ان مبارک آیات میں اللہ ذوالجلال نے 20 ایسے مہم مسائل کے متعلق اپنی مخلوق کو خبردار بھی کیا ہے اور رہنمائی بھی دی ہے۔ میں ان میں سے صرف 10 رہنمائیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی رہنمائی جو قرآن مجید میں اس پارے کے اندر میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ہے الرجال قوامون علی النساء۔ مردوں کو عورتوں پہ ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس ذمہ داری کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے فضیلت دی ہے کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو انتہائی شائستگی کے ساتھ اور معروف طریقے کے ساتھ مکمل کرے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے اسی دن سے ہی اس بات کا وہ عہد کرتا ہے کہ اس عورت کی تمام قسم کی فائنینشیل ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی دی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے فیصلے کتنے پیارے ہیں۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے نکاح کر کے، لیکن زندگی کے اندر جتنا بھی مال یہ خرچ کرے گا اپنی بیوی پر، اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی تربیت پر، وہ فگر اگر کروڑوں تک بھی پہنچ جائے تو ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ۔ جب نامہ اعمال کھلے گا تو یہ کروڑوں روپے انسان کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذمہ داری۔ آج ایک نہیں 10 فتوے آتے ہیں، طلاق صرف اس بات پہ ہو جاتی ہے خرچ نہیں دیتا، بلکہ بچوں کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا اور مال بھی ہے۔ میں اس فتوے کو پیش کرنے سے پہلے دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ زندگی میں ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بخل سے بچائی رکھے۔ یہ پتہ میں نے کیوں دعا کروائی؟ لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ مال ہو اور انسان اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرے۔ یہ تو شرمندگی، اس کو زندگی نہیں کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے ہر ایک کوئی اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت۔ جو تو نے دے دیا اللہ کی راہ میں، خرچ کر دیا، وہ تو ہو گیا تیرا۔ جو تم چھوڑ کے فوت ہو گئے وہ تیرے وارثوں کا۔ جو جوڑ رہے ہو یہ کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ اس سے تمہیں زیادہ محبت ہے نا، اپنے مال سے محبت نہیں۔ 2 چھوٹے چھوٹے راز اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو وہ یہ کام نہیں کرتا، وارثوں کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ پہلا نقطہ،
آپ 1 ارب روپے کے بھی مالک ہیں، جتنا بھی گہرا دوست ہے آپ کا درزی، وہ آپ کے کفن کو جیب نہیں لگائے گا۔ لگائے گا جی؟ آپ 1 روپیہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ ارب روپیہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ، اڑائیں گے آپ کے وارثی، حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ کسی کو یہ 2 نکتے سمجھ آ جائیں تو کبھی بھی وارثوں کے مال سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ اپنا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو جائز کاموں پہ خرچ کر لیا۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت یاد رکھنے والی ہے۔ میری ایک ناقص رائے ہے، اگر یہ صحیح مسلم کی روایت لوگوں کو یاد ہو تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن 25% سے 50% طلاقوں کی شرح کم ہو جائے گی۔ طلاق کس بات پہ ہو رہی ہے؟ جوتی ہے، دوسری مانگی جوتی، اس نے لا کے نہیں دی، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے دو، وہ کہتا ہے جاؤ لو۔ جس شخص کے پاس ایک بیوی کی قیمت جوتی جتنی ہے، اس نے پھر دین کو کیا سمجھا ہے؟ وہ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، دوسرا دینار تم گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو۔ وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِين، تیسرا دینار تم مسکین پہ صدقہ کرو۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور چوتھا دینار تم بیوی پہ خرچ کرو۔ یہ چاروں دینار جب قیامت کے دن ان کا نتیجہ سامنے آئے گا، اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، اللہ کی راہ میں مسکین پر گردن آزاد کروانے پر 3 دینار خرچ ہوئے، 1 بیوی کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ ہوا، سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ملے گا جو بیوی پہ خرچ کیا۔ اگر کسی کو یہ حدیث یاد ہو جائے تو کیا خیال ہے کتنے گھر بچ سکتے ہیں؟ آپ عبادت سمجھ کے، خوشی سمجھ کے یہ کام کیا کرو کہ میں نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے، سوالات اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں، بس یہ کیا کریں میری بیوی کے شوق ہی ختم نہیں ہوتے، یہ کھاتی بہت ہے۔ اگر تو اجر زیادہ ہے اس کا، بلکہ آپ زیادہ کھلاؤ اسے، صدقہ ہی ہے نا۔ اذا كانت اکولہ طیب فزید فی اکلہا، تو اس کو اور اچھے کھانے کھلاؤ، صدقہ ہی ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات سمجھا دی تھی جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، راز کی بات بتا دی، ان کے لباس کا خیال رکھنا اور ان کے کھانے کا، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا لباس، اچھا کھانا، یہ تمہارے گھر کی دہلیز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں جو شخص اس نصیحت نبوی پر عمل کرتا ہے وہ گھریلو مکارہ سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری رہنمائی بھی دی ہے، اگر وہ اطاعت نہیں کرتی، تھوڑی سی گفتگو میں، رویے میں، معاملات میں ABC آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے واعظ کرو، نصیحت کرو کہ نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، نیک عورتیں ایسا نہیں بولتی، نیک عورتوں کے رویے یہ نہیں ہوتے، سمجھاؤ۔
نہیں سمجھی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھر میں ہی رکھو، دھکا نہ دو، مارو نہیں، گھر میں ہی رکھو لیکن بستر الگ کر لو۔ پھر بھی نہیں سمجھی، ایک تیسرا رویہ بھی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، سرزنش بھی کر سکتے ہو۔ کیسے سرزنش کرو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَاضْرِبُوهُنَّ بِالسِّوَاكِ او بالمندیل۔ آپ دیکھا ہوگا پرانے لوگ، اب تو وہ بھی لوگ چھوڑ گئے، جیب میں ہینڈ کرچیف رکھتے تھے، اس رومال کے ساتھ مسواک کے ساتھ سرزنش کر سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک لگائی، باپ اپنی بیٹی کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا دیکھو کس طرح منتوں سے پہلے اس نے رشتہ مانگا، اب دیکھو نشان ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم قصاص لیں گے۔ اوپر سے آیت اترائی الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اردنا شیئا واراد اللہ شیئا، ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا۔ لیکن یہاں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس مار سے ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ لَا تَضْرِبُ الْوَجْهِ فَإِنَّ الصُّورَةَ مُحْتَرَمَةٌ، انسان کی شکل و صورت بڑی محترم ہے۔ ظلم کرتے ہوئے نہ مارو۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ لیکن جہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، یہ ریورس گیئر لگاتی ہے، پہلے مارتے ہیں پھر جدا کرتے ہیں، بعد میں سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر آپ 6 باتیں ذہن میں رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کی طلاق تو ویسے ہی فوت ہو جائے گی۔ قرآن نے 3 درجے تجھے بتائے۔ پہلا تو بتایا واعظ کرو، نصیحت کرو۔ غصہ اگر آ جائے تو بندہ واعظ کر دے، طلاق نہیں ہوتی۔ غصہ آ جائے تو طلاق کا لفظ بولنے کی بجائے بستر الگ کر لو، آخر غصہ ٹھنڈا ہو ہی جائے گا۔ غصہ اگر آ گیا ہے تو چلو سرزنش کر لو۔ پھر بھی بات نہیں سمجھتی، سرزنش کو آپ سپیس دو۔ جب بستر الگ ہوا ہے کسی بڑے کو کہہ دو، ان کے والد کو والدہ کو کہہ دو کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا درجہ، پھر بھی بات نہیں بنتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا معنی بیان کرنے والوں نے یہ بھی کیا ہے کہ حجر کا مطلب یہ ہے اسے لا تعلقی کر دو۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ کاش کی عورتیں سمجھ جائیں کہ حجر کتنی بڑی سزا ہے۔ امام ابن عبد البر کہا کرتے تھے کسی کی زبان اور ہاتھ سے مومن محفوظ رہے یہ مومن کامل ہے، لیکن زبان بند کر لینا یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی کام نہیں بن رہا۔ ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے 2 بیٹھ کے سمجھا دیں کہ اللہ سے ڈرو، کیوں پر بات کر رہے ہو، اولاد ہے، بچے ہیں، یا نہیں بھی بچے آپ کا خاندان ہے، کیوں والدین کو پریشان کر رہے؟ اس 4تھے مرحلے کے بعد آپ سرزنش کریں، یہ 5واں مرحلہ ہے۔ 6واں مرحلہ فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ کو گواہ بنانے چاہیے، اور طلاق بھی آپ کو دینی ہے تو اس طہر میں دینی ہے جس طہر میں پاکیزگی کی حالت میں عورت ہو، آپ اس کے پاس نہ گئے ہوں۔ یہ 6 طریقے اگر اختیار کر لیے جائیں کوئی بندہ طلاق دے گا؟
پھر بھی اگر تم نے طلاق دینی ہے وہ آپ 1 مرتبہ دو یا 3 مرتبہ دو یا 300 مرتبہ دو، طلاق ایک ہی ہوگی۔ یہ 6 بیریئرز لگائے ہیں شریعت نے، جو ان کو کراس کر کے پھر وہ ہجوم ناری کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج تو آپ کے سامنے، پھر گھر اجڑتے بھی ہیں، برباد بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایک ہی آیت میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ ذمہ دار مرد ہے، اس کو گھریلو اخراجات پورے کرنے چاہیے، اور بہت عیب کی بات ہے اس مرد کے لیے جو سوچتا ہے کہ بیوی وہ جہیز لے کے آئے، وہ یہ کرے، اور کتنے گھروں کی لڑائیاں یہ ہوتی ہیں تم لے کے کیا آئی ہو۔ ہمارے استاد تو کہتے ہوتے تھے، میں نہیں کہتا صرف نقل کرتا ہوں، وہ کہتے تھے تفن للرجال، ایسے آدمیوں پہ تف ہے کہ جن کو شرم نہیں آتی کہ وہ بیویوں سے اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ تم لے کے کیا آئی ہو۔ تم نے لے کے آنا تھا، تم ذمہ دار ہو، تم مرد ہو، وہ تو عورت ہے۔ والدین اس سے زیادہ آپ کو کیا دیں کہ 18 سے 20 سے 22 سال پرورش کر کے، پال کے، تربیت کر کے تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے اس پارے کے اندر جو پیش کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کو 1 2 3 مختلف پیرایوں میں مختلف تعبیرات سے یہ پیغام دیا ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ عبادت صرف رکوع کا نام نہیں ہے، سجدے کا نام نہیں ہے، قیام کا نام نہیں ہے۔ امید باندھو تو اللہ سے، پکاروں کا رخ ہو تو اللہ سے، خوف ہو تو اللہ تعالیٰ کا، منت مانو تو اللہ عز و جلال کے لیے، نظر و نیاز مانو تو اللہ کے نام کی۔ ہر وہ چیز اس کو ہم عبادت تقرب الہی کے لیے جو عمل کرتے ہیں، وہ عبادت صرف اللہ عز و جلال کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک مشرک کو لایا جائے گا، کہے گا اللہ عز و جلال اس سے، اگر جتنی دنیا تھی اتنی آج میں دنیا تمہیں دے دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہے گی اللہ میں فدیے کے طور پہ دے کے جہنم سے بچوں گا۔ اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اہون من هذا فابیت، میں نے تو تم سے صرف اتنا کہا تھا شرک نہ کرنا، فابیت، تم نے انکار کیا، آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ایک 5واں پیغام بھی اللہ عز و جلال نے اس پارے کے اندر دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ امانت فرائض کو بھی کہتے ہیں، امانت ذمہ داری، عہدے اور منصب کو بھی کہتے ہیں، امانت مال کو بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی خیانت بہت بڑی ہے، بلا شبہ بہت بڑی ہے، لیکن اس سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان کا کوئی عہدہ اور منصب ہو، اس عہدے اور منصب میں خیانت کرتا ہے۔ بلکہ حدیث یہ کہتی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نہ اہل کو اہل تم بنا دو تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت سے مراد فرائض بھی ہیں، اس سے بڑی خیانت کیا ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ مال کی چوری بلا شبہ یہ بہت گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ بلا شبہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا یہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ اس کو کوئی لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کاش کتابوں کو کھول کے اگر یہ 6 باتیں سن لیں، اگر کوئی بے نماز مر جائے اور یہ کہتا بھی ہو کہ کوئی ضرورت نہیں نماز کی، معاند ہو، ایسا انسان مر جائے، لا یغسل، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن، وہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، نہ اس کی بخشش کی دعا کی جائے گی، ولا یدفن فی مقابر المسلمین،
نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نہ اس کی کوئی وراثت لے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کفر کی حالت میں مر گیا، اولاد کیسے لے گی اس کی وراثت. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس میں ایک چھٹا پیغام بھی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. حکم یہ ہے قرآن کی بات مانو، یہ فیصلہ ہے، لیکن وہ قرآن کے فیصلوں کو چھوڑ کے طاغوت کے فیصلوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طواغیت. سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. پھر وہ طاغوت ہے جس انسان کی بات مانی جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے، اور وہ راضی ہو اس بات پہ، یہ بھی طاغوت ہے. اور حدیث کہتی ہے جس قوم کے اندر قرآن کے فیصلے نہ ہوں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جس قوم کے اندر قرآن کے فیصلے نہ ہوں، اس قوم کے اندر اللہ عذاب کیسا ڈالتے ہیں؟ خانہ جنگی ہو جاتی ہے. ایک ساتواں پیغام بھی اس پارے کے اندر اللہ ذوالجلال نے دیا ہے کہ اگر تو کسی کی تمنا ہے کہ میں قیامت کے دن نبیوں کی صف میں ہوں، صدیقین کی صف میں ہوں، شہداء کی صف میں ہوں، صالحین کی صف میں ہوں، یہ ساری صفیں ہی کیا کمال کی صفیں ہیں، اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک اللہ کی بات مان لو اور ایک اس کے رسول کی بات مان لو. قیامت کے دن 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی. باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر کی امت کو نکال کے باقی ساری امتوں میں سے 40 صفیں ہوں گے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جو انبیاء اور رسل کی صف میں کھڑے ہوں گے، صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، شہداء اور صالحین کے صف میں کھڑے ہوں گے. لیکن کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ایک 8واں پیغام بھی اس پارے کے اندر ہے، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ ایک ملحق مسئلہ ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم سفر کرو تو سفر میں بہت ساری آسانیاں مل جاتی ہیں. مرد پہ جمعہ فرض ہے، مسافر بن جائے تو فرضیت ختم ہو جائے گی. روزہ واجب اور فرض ہے، لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دے گی. لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ہوتا یہ ہوا یہ کہ سفر میں تھے، کچھ لوگوں نے سایہ کیا ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں. پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے سایہ کو انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، شریعت کی آسانی لی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم ہلاک کر بیٹھو. وہاں سفر کی آسانیوں میں ایک یہ بھی آسانی ہے کہ آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نماز 2 رکعتیں فرض ہوئی، سفر میں دو کی 2 ہی رہ گئیں، اور حضر میں اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا. آپ جب سفر کرتے ہیں، کتنا سفر؟ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فراسخ. صحیح مسلم کی روایت ہے 3 فرسخ اگر آپ سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ فرسخ کیا ہوتا ہے؟ 1 فرسخ 3 حجازی میل کا ہوتا ہے. تو 3 فرسخ 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، 9 میل حجازی بن گئے. 9 میل حجازی کو اگر برطانوی کلومیٹر کے ساتھ چیک کریں تو 22.5 کلومیٹر بنتا ہے.
آپ 22.5 کلومیٹر سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنتیں چونکہ اللہ کے رسول نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، حضر میں بھی نہیں چھوڑی، تو پڑھنی پڑھنی ہے، خاص سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں۔ ظہر کی نماز 10 کی بجائے ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے جو فرض ہے۔ عصر کی نماز جو 4 رکعتیں ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز 5 رکعتیں ہم صرف پہلے 3 فرض پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز جو ہے اس کے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم وتر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وتر بھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا اور حضر میں بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کتنے دن تک سفر کر سکتے ہیں اور قصر کر سکتے ہیں؟ آپ جمہور کہتے ہیں اگر کوئی 3 دن سفر میں ہے تو 3 دن تک قصر کر سکتا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب ابواب التقصیر، اس کے اندر جو حدیث لے کے آئے عبداللہ بن عباس کی کہ آپ 19 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ شریعت کی کتنی بڑی آسانی ہے۔ ایک نواں پیغام بھی اس پارے کے اندر ہے، اور وہ کیسا کمال کا ایک پیغام ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مومنوں کا راستہ بالکل واضح ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو تو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے صرف 300 مرتبہ قرآن پڑھا کہ میں اجماع کی دلیل تلاش کروں، مجھے یہ آیت ملی کہ یہ سبیل المؤمنین جو ہے یہ امت کا اجماع ہے۔ کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ یہ میں اس امام شافعی کی بات کر رہا ہوں جو کہا کرتے تھے میں رمضان میں 60 قرآن ختم کرتا ہوں۔ کتنے قرآن؟ ہم تو 2 4 10 20 آدھ گھنٹہ زیادہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو کہتے ہیں بس آج تو مر گئے، اور امام شافعی کہتے تھے میں 60 ختمہ، میں رمضان میں 60 قرآن ختم کرتا ہوں۔ ویسے تعجب کی بات ہے، اگر کہیں کاروبار کے لیے آپ نے جانا ہونا تو آپ مسلسل 14 گھنٹے بھی سفر کر سکتے ہیں نا۔ بلکہ اگر کہیں سے کوئی فائل لینی ہو کہ آج جو ہے وہ یہاں بھی زمین جو ہے وہ فلاں آرچڈ کی نکل آئی ہے، فائل لینے کے لیے ایک ٹانگ پہ بھی 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کوئی بطحان یا وادی عقیق جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے، کسی کو پسند ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تم 2 آیتیں پڑھتے ہو نا، یہ 2 اونٹنیوں جتنا ثواب ہی ہے، 3 جو پڑھو گے تو 3 سے زیادہ ثواب ملے گا اس کا۔ تو اللہ ذوالجلال کے ایسے بندے بھی تھے، حالانکہ یہ انسان یتیم تھا۔ میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اور میں آپ سے بھی کہوں گا امام شافعی کی ہسٹری ضرور پڑھی، امام بخاری اور امام شافعی کی دونوں یتیم تھے۔ اللہ نے وہ کام لیا ہے جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں نا، بس جی یتیم ہے یہ تو پڑھ نہیں سکتا۔ تاریخ 1400 سال کی بنائی یتیموں نے، اللہ کے رسول بھی یتیم، امام بخاری بھی یتیم، امام شافعی بھی یتیم، امام محمد بن حسن بھی یتیم، امام ابن عبد البر بھی یتیم، امام ابن حجر اسقلانی بھی یتیم۔ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علماء جن کا نام آ جاتا ہے وہ سب یتیم تھے، اللہ نے کام ہی ان سے لیا۔ آخری بات، اس پارے کے اندر ویسے تو بہت سارے ایسے پیغام تھے، لیکن ہم یہ 10واں اور آخری پیغام دینا چاہیں گے۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ جس طرح درجات اوپر کو ہوتے ہیں نا، پہلا دوسرا تیسرا درجہ، درکات جو ہے نیچے کو ہوتے ہیں، سب سے نچلے درجے میں ہوگا تو منافق ہوگا۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، النفاق الاکبر، النفاق الاصغر، بڑا نفاق، چھوٹا نفاق۔
بڑے نفاق سے مراد ہے اعتقادی نفاق، اس کے عقیدے میں نفاق ہے، اور چھوٹے نفاق سے مراد ہے عملی کوتاہیاں، عملی نفاق۔ کیسے فرق کریں گے؟ اعتقادی نفاق کیا ہوتا ہے؟ بغض الرسل، جس بندے کے دل میں انبیاء اور رسل کا بغض ہو، یہ عقیدے کا منافق ہے، یہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں ہوگا۔ بغض ما جاء به الرسل، انبیاء اور رسل جو دین لے کے آئے ہیں، جو اس دین سے نفرت کرے گا، اس وحی سے نفرت کرے گا، یہ بھی عقیدے کا منافق ہے۔ تیسری شکل کراہیت نصرت الرسل، جو انبیاء و رسل کی مدد کو پسند نہیں کرتا، یہ عقیدے کا منافق ہے، یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا اگر توبہ نہیں کرتا۔ جو واجب نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی اس کو ماننا واجب نہیں، وجوب کا انکار کرتا، یہ عقیدے کا منافق ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کو واجب نہیں سمجھتا کہ نہ بھی اس کو سچا کہیں، یہ بھی عقیدے کا منافق ہے، اور یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور عام نفاق کیا ہے؟ چھوٹا نفاق جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالی دینا، یہ عملی نفاق ہے۔ اس سے توبہ انسان کو اس سے بھی کرنی چاہیے، ایک بھی نشانی ہو تو یہ بھی منافق ہے، لیکن یہ عقیدے کا منافق نہیں۔ عقیدے کا منافق دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن جو عملی نفاق ہے، عملی نفاق سے انسان رہتا اسلام کے دائرے کے اندر ہے، لیکن یہ بہت بڑی کوتاہیاں ہیں، اس سے بھی انسان کو ہر وقت بچنا چاہیے۔ ایک نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے، صرف اصلاح کے لیے میں بیان کر دوں، منافقوں کا ایک رویہ یہ بھی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، منافق نے چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ یحسبون کل صیحہ، مومنوں کا رویہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں۔ منافق کا کہے گا توبہ توبہ، پتہ چینی کتنی مہنگی ہو گئی، تو کیا چینی مہنگی ہوگی تو آپ کا رب بھی غریب ہو گیا؟ یہ منافقوں کا رویہ ہے، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دینا۔ وہ آج پتہ کیا ہو گیا، سبزی اتنی مہنگی ہوگی تو پھر کیا ہو گیا، اللہ اور پیسے دے دے گا۔ توبہ، گوشت کو تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، تو کوئی ضروری ہے گوشت کھانا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، جی گوشت بڑا مہنگا ہے، فرماتے ہیں ارخصوا، تم سستا کرو۔ کہتے ہیں ہم تو خریدنے والے ہیں، سستا تو وہ کرے جو بیچتے ہیں۔ کہتے تم میرے ساتھ وعدہ کرو نا، 1 مہینہ گوشت نہیں کھاؤ گے، دیکھتا ہوں سستا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تم نے سستا کرنا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ھم العدو فاحذرھم، معاشرے کے سب سے بڑے خطرناک لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں افراتفری کریٹ کرتے ہیں۔ پتہ کیا ہو جائے گا، بس یہ ہونے والا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا بنے گا، قبر ہی بنے گی نا، وہ سب کی بننی ہے، پھر کیا ہوگا، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ بھی پریشانی تو اس کو ہو جو نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ اور دھوکے کرتا ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ وہ بدو دیہاتی، اس نے باتیں سنی جہنم کی جنت کی، کہتا ہے یار ایک بات تو بتاؤ، مرنے کے بعد جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہتے ہیں، کہتے ہیں پھر خیر ہے۔ دیہاتی کتنی سادگی سے کتنا پیارا جواب دے گیا۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اگر تو میرا سچا محبوب ہے میرا رب، تو مجھے اس سے ملنے سے جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی اس پہ ہونی چاہیے کہ میری تیاری ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سے ملنے کی کبھی بھی کراہت نہیں دل میں آنی چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پتہ نہیں کسی حدیث میں آیا ہوگا، ہم نے ویسے نہیں آج تک سنی۔
کروڑ مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ 70 کی تو لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اللہ عز و جلال اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، فرشتوں سے صرف یہ پوچھتے ہیں تم نے جب میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی، اقبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کا دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اچھا پھر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ واسترجع حمدک واسترجعک، اللہ بس الحمدللہ ہی کہا اس نے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ کہا فرشتوں جنت میں اس کا گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، ایسا گھر بناؤ اس کو بیت الحمد اس کا نام رکھو کہ جو بھی جنتی دیکھے اس گھر کی تعریفیں ہی کرتا ہے۔ اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو جب بلاتے ہیں، میں تو حیران ہوں اس حدیث کو پڑھ کے، فرشتہ آنکھ جھپکنے کی جو دیر ہے نا انسان، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم وقت میں روح قبض کرتا ہے، اور صرف اتنی کو دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، فرشتے جو جنت کے رومال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، جو جنتی انسان ہوتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے کہ فوراً اس کو لے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف، ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اور آخر جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں جنتی مہمان بن جاتا ہے۔ اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ بعض بندے مستریح ہوتے ہیں، بعض مستراح منہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیا مستریح مستراح؟ فرمایا جو نیک ہوتا ہے نا، یستریح من تعب الدنیا، نیک آدمی تو دنیا کے جھنجھٹوں سے اس کی جان چھوٹتی ہے، وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور مستراح من وہ ہوتا ہے ایسا غلیظ انسان کہ جب وہ مرتا ہے نا، یستریح منہ الشجر والبلاد والعباد، درخت بھی کہتے ہیں جان چھوٹی، لوگ بھی کہتے ہیں جان چھوٹی، ہمارے سے دور ہو گیا، اور بلاد بھی، ملک بھی، یہ دنیا بھی کہتی ہے جان چھوٹی، ہم سے چلا گیا۔ تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں مستریح بنائے، جب ہم جائیں تو دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا کے جنت کے مہمان بنیں۔ آج کی مجلس کے میں صرف 2 پیغام دینا چاہوں گا۔ زندگی کے اندر انبیاء و رسل اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے کبھی بھی کراہت نہ دل میں لانا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ نواقض اسلام 10 ہیں۔ ایک بندہ کام کرتا بھی ہو لیکن نفرت کرتا ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به فقد کفر۔ مذاق نہ کبھی شریعت کے ساتھ کرنا، نبیوں کے ساتھ مذاق نہ کرنا۔ جو مذاق کا نشانہ بناتا ہے، جو اللہ کے رسول دین لے کر آئے ہیں، خواہ عمل بھی کرتا ہو پھر بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام، قرآن مجید سے بڑا کوئی بھی دستور اور آئین میری اور آپ کی زندگی کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، ایم اللہ، زندگی میں جب تک قرآن نہیں آتا اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت ہر وقت کرنے والا ہو۔ اور آپ انالیسس کر کے دیکھ لیجئے، ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں کسی کو، اس کے دل میں چین نہیں ہوگا، لیکن جو چین اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو دیا ہے، سفیان ثوری نے سچ کہا تھا، لو علم الملوک ما فینا لجادلونا بالسیوف۔ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ قرآن و حدیث پڑھنے سے ہمیں سکون کتنا ہے، تو یہ تلواریں لے کے سکون ڈھونڈنے ہمارے پیچھے بھاگیں گے، ہمیں دو، ملے گا ان کو تب ہی جب یہ خود قرآن پڑھیں گے۔
دنیا کی کسی چیز میں ایسی لذت نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اس لیے ہر وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، صرف رمضان میں نہیں۔ مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے، ریاض میں اتفاق سے درس دے کے فارغ ہوا تو ساتھی نے بتایا ایک شخص تھا، اللہ نے سمجھ کب دی، بڑھاپے میں بڑی کوشش کرتا، زبان پہ لفظ نہ آتے، تو آ کے کہتا ہے مولانا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہ صرف قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آتی ہیں، میں نے اس کے لیے تینوں صورتیں ہی پڑھتا رہتا ہوں، 1 گھنٹہ قیام کرتا ہوں، تو مجھے نیکی ملے گی نا؟ لا الہ الا اللہ، 1 گھنٹہ وہ تینوں صورتیں ہی پڑھتا رہتا، تو پھر وہ نا قرآن تو باقی نہیں پڑھا تھا، تو کہتا تھا یا اللہ، انگلی سارے قرآن پہ پھیرتا اور کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یا اللہ مجھے پتہ تو نہیں ہے تو نے یہ بھی سچ کہا۔ ہوا یہ شخص وہاں کام کرتا تھا کہ لگا وہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، بارش ہو گئی، خواب آنے والے کو خواب آئی، رشتہ داروں کو کہ اس کی بارش جو ہے وہ اس کی قبر میں چلی گئی، اور واقعی دیکھا ایسا، اس کی قبر چینج کرنے لگے۔ شرعاً جائز ہے کہ آپ قبر چینج کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت سے علماء نے استدلال لیا ہے، جب رئیس المنافقین کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا تو وہاں نکال کے دوبارہ اللہ کے رسول نے پھر اپنا قمیض پہنایا تھا، تو جائز ہے اگر قبر کشائی کرنی پڑے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے معاملات بن جاتے ہیں پولیس میں بھی تو قبر کشائی کرنی پڑتی، کہتے ہیں صرف ہم نے چینج کرنے کے لیے جب اس کی قبر کھولی تو اس کے سینے پہ ایک پھل پڑا ہوا تھا، کہتے اللہ جانتا ہے کہ آج تک نہ ہم نے وہ پھل دیکھا اور نہ ہی اس کی مٹھاس دیکھی۔ اللہ عز وجلال قرآن کی وجہ سے جو دنیا میں لذتیں دیتے ہیں، اس کو آپ خربوں سے ملٹی پلائی کریں، اتنی لذتیں اللہ جو ہے قبر اور جنت میں عطا کریں۔ اس کے بارے میں کبھی دل برا نہ کیا کریں، قرآن پڑھنے اور سننے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے اور آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔